ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیو اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ کوئی قاف کا نام سامنے آئے تو کئی گمشدہ کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں میں ہونے والے طلسماتی واقعات پر منتہج ہوتی۔ ایسی کہانیوں کا مقصد عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ قاف کی کسی خاموش وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کیا۔ ایسی کہانیاں پاکستان، بھارت، ایران اور عرب علاقوں کے افسانوی اور بچوں کے ادب میں اہم مقام کے حامل ہیں۔ یہ کہانیاں تحریری شکل میں تو موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ غیر تحریری شکل میں سینہ بسینہ روایات کی شکل میں بھی منتقل ہوتی رہی ہیں۔ کوہ قاف مشرق وسطیٰ کے مشہور افسانوی میں ایک افسانوی پہاڑ ہے۔ اسلامی روایت میں کوہ قاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے اور اسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا تھا۔ تاریخی طور پر ایرانی طاقت نے پورے شمالی قفقاز پر کبھی بھی توسیع نہیں کی اور قدیم علم نے ان بلند پہاڑوں کو اسرار میں ڈانپ رکھا تھا۔ کوہ قاف عربی روایت میں ایک پراسرار پہاڑ ہے جسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقام زمین کو گھیرے ہوئے سمندر کے بہت دور ہے۔ اس کے دور دراز ہونے کی وجہ سے قطب شمالی کو بعض اوقات اس پہاڑ سے پہچانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ قاف پہاڑ سبز زمرد پر مشتمل ہیں، جن کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ دیا ہے۔ اسے جنوں کی نسل کا گھر سمجھا جاتا ہے اور وہ جگہ جہاں سے پوشیدہ دنیا شروع ہوتی ہے۔ عربی ادب میں قاف پہاڑی سلسلوں میں سے سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ دوسرے تمام زمینی پہاڑوں کا مرکز تھا جس سے اسے زیر زمین سلسلہ سے جوڑا گیا تھا۔ قاف قدیم پہاڑ کے طور پر کائناتی پہاڑ کی علامت کے طور پر آیا، جہاں قدرتی اور مافوق الفطرت آپس میں ملے اور زمینی اور آسمانی جہانوں کے درمیان ربط قائم ہوا۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات، تخلیق کے عجائبات، لفظی طور پر تخلیق شدہ چیزوں کے عجائبات اور موجود چیزوں کے معجزاتی پہلو ایک کتاب شائع کی، جو کہ ابتدائی جدید اسلامی معاشرے میں اثر انداز تھا۔ قزوینی کی کاسمولوجی کے مطابق آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے، اور اس کے چاروں طرف پہاڑوں کی ایک طویل قطار ہے جس میں کوہ قاف بھی شامل ہے، جو اسے کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ قاف کا کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ قاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ قاف تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ قاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ قاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ قاف سے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی دونوں ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ تم جانتے ہو اس ایک مخلوق کے پیچھے 70,000 اور مخلوقات ہیں جو کہ ہوا سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا کھانا بھی ہوا کا ہے، ان کا پینا بھی ہوا کا ہے، ان کا لباس بھی ہوا کا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ کوئی انسان بھی وہاں نہیں پہنچ سکا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔
کوہ قاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔